دیکھیں یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. تسخیل کا قاعدہ ہے، مد لازم کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، کہاں قرآن پاک کے کس الفاظ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، کس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو پر پڑھنا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہم یہاں گلشن اقبال بلاک 13 میں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ایک حافظ صاحب موجود ہیں جنہوں نے آج قرآن پاک کا ختم شریف کیا. تراویح مکمل ہوئی ان کی، تو دیکھ کے ان کا جذبہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. کم عمر ہے اور ان سے آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حافظ ورحمۃ صاحب، اللہ نام وبرکاتہ. بتائیے گا اپنا. میرا نام دانیال جنید ہے. دانیال بھائی، ماشاءاللہ یہ جذبہ مرحبا، بہت اچھا لگا. آپ نے یہ قرآن پاک کو پڑھا، حفظ کیا، یاد رکھا. اور کب سے یہ تراویح پڑھا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ مجھے 6 سال ہو گئے میں تراویح پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر سے ویورز تراویح پڑھا رہے ہیں. بہت سارے ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو حفظ تو کر لیتے ہیں، جی. ان کے والدین اپنے بچوں کو بڑے شوق سے حفظ کراتے ہیں، مگر اس کو وہ لے کے نہیں چل پاتے، گردان نہیں کرواتے. تراویح میں ان کو حوصلہ دے کے اور تراویح ان سے نہ پڑھواتے ہیں نہ سنواتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے اور آپ نے جو ختم قرآن کی میری تقریب ہے اس کو کور کیا. اچھا، میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ نصیحت دیں کہ تراویح پڑھائیں، کیونکہ اگر وہ تراویح نہیں پڑھائیں گے نا تو وہ قرآن بھول جائیں گے. ہمیں جو قرآن یاد ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تراویح پڑھاتے ہیں. تراویح سے یہ ہوتا ہے کہ پورا ریویژن کرتے ہیں اور آپ کو غلطیوں کا ڈر ہوتا ہے، سب چیزوں کا، تو آپ پکا کرتے ہیں اپنے قرآن کو. اور الحمدللہ پھر ریویژن بھی چلتا رہتا ہے کہ بندہ اس ڈر میں ہوتا ہے کہ قرآن کو بھولے نہیں، کیونکہ قرآن کو بھولنے کا بہت عذاب ہے. اور الحمدللہ یہی ہے. میں اس کے علاوہ آن لائن قرآن بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی، تو اس سے بھی میرا ریویژن ہوتا رہتا ہے. زبردست. اچھا، قرآن پاک کے قواعد کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ویورز کو، والدین کو، اور ظاہر ہے بہت سب کو، ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا ویڈیو کو، تو قرآن پاک کے قواعد کے حوالے سے کیا آپ پیغام دیں گے؟ کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو اتنی پڑھانے میں نا جستجو نہیں لے رہے ہوتے، کسی سے بھی پڑھوا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار قرآن پاک ہی تو پڑھوانا ہے. تو ضروری کیا ہے کہ قاری ہی ہو، ادائیگی بہت اچھی ہو؟ کیا مطلب قرآن پاک کے قواعد، کیا ادغام، کیا اخفاء، اور کیا مد لازم، کیا تنوین، کیا جزم، کیا یہ ساری چیزیں، تو ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے آپ کہ قرآن پاک کو قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، یا کیا مطلب آپ اپنے الفاظوں میں تھوڑا سا. دیکھیں، جو قرآن پاک ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو یاد کر چکا ہے یا جس نے اس کا تجوید کا کورس کیا ہے، اس کو وہی بندہ پڑھا سکتا ہے. اب جیسے کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، وہ قاری بنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بات نہیں آتی، انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھانا اچھی بات ہے، پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک پرفیکشن ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک قاری میں ہی آ سکتی ہے جس نے پورا ٹائم لگایا ہوتا ہے. ظاہر ہے 3-4 سال مدرسے میں لگتے ہیں، تو قاری بننا آسان تو نہیں ہے. تو جس کا کام ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے. اب جیسے دیکھیں گلی کوچوں میں جو ڈاکٹر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، گلی پہ کسائی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں موسمی. اس طرح کے بندے بھی ان سے، موجود ہیں ہاں، مارکیٹ ان سے لوگ دور رہتے ہیں، ان سے لوگ دور رہتے ہیں. جی. مگر سب سے جو پہلے ایمان بچانے کی کتاب ہے ان میں جو ہے وہ سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ حافظ سرٹیفائڈ سند ہوتی ہے، وفاق کا امتحان ہوتا ہے، پہلے آپ جس قاری کو آپ ہائر کر رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی سند دیکھیں اور اس کے بعد آپ پڑھوا سکتے ہیں ان سے. کیونکہ جو حافظ ہوتا ہے الحمدللہ اس نے ٹائم لگایا ہوتا ہے، تو وہ جانتا ہے قرآن کیا چیز ہے اور اس کے قواعد فوائد کیا چیز ہیں. اچھا چلیں، میں آپ سے کچھ 2-3 ایسے سوال کرتا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو، تو 2-3 ایسے سوال کرتا ہوں جس سے ہمارے ویورز کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں اچھا جی ایسی بھی کوئی چیزیں ہیں. تو میں بہت آسان سے جو ہیں وہ 2-3 سوال، صرف آپ کا اس میں امتحان نہیں ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ قرآن پاک اچھا قرآن پاک میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو استاد ہے نا، استاد کی تو بات الگ ہوتی ہے، مگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے علم میں آ جائے. قرآن پاک میں ان ویورز کو ہمارے بتا دیجئے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا ہے اور اس کو عجمی انداز میں اردو کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اردو کے انداز میں جو پڑھا جانے والا لفظ ہے، شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، یہ ہمارے قاری صاحب آپ کو بتائیں گے اور وہ آیت بھی پڑھ کے سنائیں گے. مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. مجریہا. اچھا، ویسے اگر اکثر آپ لوگ اگر کسی
قاری سے نہیں پڑھیں گے نا تو وہ مجریحا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریحا پڑھ دیں گے اس کو. مجرے اس کے اندر جو ہے نا امالہ والی اس کی امالہ ولی رے مجرے ہا الف زبر ہا مجرے ہا، یہ طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. یہ بیسک جو قاعدہ ہوتا ہے نا اس میں اس ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ الگ سے سکھایا گیا ہے، کیونکہ را امالہ جو ہے نا وہ اور کسی لفظ میں استعمال نہیں ہوئی ہے قرآن میں. دیکھیں یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. تسخیل کا قاعدہ ہے، مد لازم کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. کہاں قرآن پاک کے کس الفاظ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، کس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو پر پڑھنا ہے، اور کس لفظ کو نہیں لکھا ہوا ہے پر نہیں پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں صرف اور صرف قراء جو ہیں، جو حافظ بھلے نہ ہوں مگر جو قاری ہو وہی بتا سکتا ہے، وہی سمجھا سکتا ہے، وہی سکھا سکتا ہے. قرآن پاک کو ہلکا نہ لیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، یہ کلام مجید ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اسے صحیح طریقے سے یاد کیجئے. اور دیکھیں یہ رونقیں سجی ہوئی ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ قرآن پاک کا آج ختم شریف ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ میسج دیجئے، اللہ کرے کہ ان کے دل میں اتر جائے بات. بالکل میں یہی کہوں گا جتنے حفاظ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ تراویح کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ رمضان میں ایک ہی دفعہ یہ موقع ملتا ہے. اور اگر آپ تراویح نہیں سنائیں گے یا نہیں سنیں گے تو پھر آپ قرآن جو ہے وہ بھول جائیں گے، اور اس کا پھر بہت برا عذاب ہے. تو اور جو یاد رکھے گا اس کے اور جو یاد رکھے گا اس کا جو فضل ہے نا، وہ قرآن ایسی چیز ہے جو آپ کو گواہی دے گی بخشش کی. اللہ تعالیٰ جب انتقال ہوتا ہے تو قرآن ایسا وہ ہے جو گواہی دے گا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک آپ کی بخشش نہیں ہو جاتی تو قرآن آپ کا ساتھ دے گا. تو میرا یہی کہنا ہے حافظ سے، جتنے حفاظ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ پلیز آپ رمضان میں اہتمام تراویح کا ضرور کریں. اگر سنا نہیں رہے تو پلیز سنیں ضرور. کچھ ایسے پیرنٹس ہیں، ظاہر ہے ہر کسی کا بچہ تو حافظ قرآن نہیں ہوگا مگر حفظ کروائیں. ٹھیک ہے، حافظ کی ایک اور سب سے بڑی کمالات میں سے ایک کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھا ہے کہ کچھ ایک تعداد ہے کہ اتنے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ حافظ کا کمال ایسا ہوگا، انعام اللہ کی طرف سے ہوگا کہ ان کا ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.